اگر یہ ذہن میں نہیں رکھے گا تو تراد رکھا ہوا ہوگا اس میں. وزن یعنی اس عمل کی ورتھ, اور اس عمل کی ورتھ ڈیسائیڈ کرے گی آپ کی نیت. اور وزن ہوگا کسی بھی عمل کا وزن ہوگا نیت کے مطابق. نیت اتنی بڑی ہے, عمل چھوٹا ہے, عمل بڑا ہو جائے گا. اور نیت اتنی سی, عمل اتنا بڑا ہے. لیکن اس اعتبار سے جو گناہ ہوتا ہے اور ایک نیکی جو پوری صحیح نیت ہوتی ہے, جیسے ایک پرفیکٹ نیت ہو, ایک گناہ تو بہرحال کیونکہ خدا کی ذات کی نافرمانی ہے بہت بڑی, تو وہ نیکی کے ساتھ یہ ہے نا کہ اس کا 10 گنا کر دیتا ہے خدا سے. برکت ہے اس میں, اچھائی میں. گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی رہتا ہے, نیکی کرتے ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. شیخ متحدی کا اس بار کوئی ہے؟ میں اس پہ دیکھ لوں گا اگلے اس میں, اگر اس پہ مزید ڈیٹیل بات دوسرا اگر اس روایت کو بھی ذرا دیکھ لینا, وہ رولے والی اس کی سند میں صرف یہ بھی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ جب بی پی زیادہ پریشر آئے گی تو وہ بندے کو چنے کی بات بول رہا ہوں. اگر وہ روایت صحیح ہے, اس کا مقصد یہ نہیں کہ جس نے روڑی اور جنت کی ہے, یعنی جس نے اپنی زندگی امام حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے میں صرف کی. اگر رویا تو شاید یزید کے متعلق بھی ہے, تو جب اگر زینب نے خطبہ دیا ہے تو بعض روایتوں میں رونے لگ گیا, بعض روایتوں میں کہ ام البنین جب روتی تھیں اپنے بیٹوں کو تو مروان بھی آ کے رونا شروع کر دیتا تھا. یہ تو شہید مرتضیٰ متحری نے نقل کیا. تو کیا مطلب ہے, مروان بھی یہ جنتی ہے رونے کی وجہ سے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ کوئی سینس بنتا ہے اس بات کا. یعنی جو ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو, امام حسین کے مقصد سے ہم آہنگ ہو, اس کی راہ میں ایک شخص اپنی زندگی گزارتا ہے, اس لیے روتا ہے. جس مقصد کے لیے امام حسین نے جان دی اس مقصد کے لیے روتا ہے, تو سلام پر وہ تو جائے گا, شفاعت ہو جائے گی. لیکن جس کا اس مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کی زندگی میں مقصد ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا, میری طرح کا آدمی ہے صبح سے شام تک, تو آپ بولیں شفاعت ہو جائے گی. ایسی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, الگ مسئلہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ معاف کرنے والی ذات ہے, یہ بنیادی عقیدہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں 114 جگہ جہاں بھی آغاز ہوا ہے رحمان اور رحیم سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کی تکرار ہے قرآن کریم. خدا کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے, یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ معاف کر دیں اس لیے حرام کام کرتے رہو, یہ بہت بڑی جسارت ہے. دونوں الگ الگ بات ہیں. ایک خطا ہوتی ہے آپ سے, اور آپ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, اللہ معاف کر سکتا ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جب تک زندہ ہیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر شفاعت کا مطلب یہ تو یس, خدا کی ذات معاف کرنے والی ہے. تو یہ نا حسن تو یہ نا کہ بندہ خدا کی طرف ہی اپنی توجہ رکھے. وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ شفاعت کا سارا عقیدہ یہی ہے, یعنی آپ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے. اور بعض روایتیں ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے رسول اللہ کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہ دیں. یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں, لیکن ان میں سے کوئی کسی کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدا کے سامنے جسارت کرے تو رسول اللہ معاف کروا دیں گے. مطلب شیطان کو بھی معافی ہو جائے گی کیا اس وجہ سے؟ یہ مطلب نہیں ہے. اللہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, شفاعت کا پیغام یہ ہے. لیکن اس کا یہ پیغام نہیں ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں جسارت کرے, کوئی ایک عمل کر لے اور سمجھے اب میں فارغ ہوں, اب میں کچھ بھی کرتا ہوں, یہ مطلب نہیں. ٹھیک ہے, اس کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ وہ عدل کے ساتھ شفاعت کو نہیں, وہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ عدل سے نہیں ہے کمپیریزن. خدا کا عدل یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا,
किसी पर भी जुल्म एक नहीं। जालिम को बख्श दे, किसी जालिम को मजलूम के साथ जुल्म हुआ ना, हर जालिम नहीं बख्शा जा सकता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने नेकी की राह में कदम उठाया और कोई कमी रह गई, कमी बेशी हो जाती है ना इंसान से अमल में, नीयत में, उसकी माफी है। ये वो नहीं है कि चोर डकैत ये बोले कि मैं चोरी डकैती करता रहूं और क़यामत के दिन माफ हो जाऊंगा। बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक मिसाल के तौर पे ये मेहनत करके ये 50 मार्क्स लेकर आया, ठीक है, और मेरे जो है 47 मार्क्स आए, मेरे को 2-3 मार्क्स ग्रेस देकर इसके बराबर कर दिया। नहीं, बराबर नहीं, बराबर हो गया ना, बराबरी नहीं हो तो उसको आगे कर दो। ये जो 100 लेके आया, जो 100 ले गया वो कहाँ जाएगा? तो दर्जे, मैंने कहा ना, कहाँ जाएगा वो? अमल मल्टीप्लाई होगा, उसकी नेकियां मल्टीप्लाई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को एक दर्जे में रख दिया, ये बोलेगा नहीं मैंने मेहनत की थी इसने नहीं की है, नहीं, ये मतलब नहीं है। ग्रेस मार्क्स तो दे देना, क्या जरूरत है ग्रेस मार्क्स? तो भाई जिसने पूरा किया उसको और ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाने की कोई हद तो नहीं है ना, ऊपर जाने की कोई हद नहीं है, उसको और ऊपर ले जाएंगे ताकि आपका ये इश्काल जो है ये कायम ना करता है।